سورۃ الحج یہ صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 22ویں صورت ہے، مدنی ہے، اس میں 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 1، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، یعنی اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ آیت نمبر 2، جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ آیت نمبر 3، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور وہ سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ اس آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتڑے سے، اس کی تفسیر میں ہے جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن یا مشکل سمجھتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس حیرت انگیز طریقے پر کتنے مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، تم میں جان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان ڈالی۔ جس ذات نے اس حیرت انگیز طریقے سے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو کیا وہ تمہیں مردہ لاش بننے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گوشت کے لوتڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا اور کبھی پورا نہیں بنتا، اس کی تفسیر میں ہے یعنی بعض اوقات تو اس گوشت کے لوتڑے سے ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضاء پورے بن جاتے ہیں اور بعض اوقات پورے نہیں بنتے، پھر بعض اوقات اسی نامکمل حالت میں عورت کو اسقاط ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بچہ ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، اس کی تفسیر میں ہے یعنی زیادہ بڑھاپے کی حالت میں انسان بچپن کی سے ناسمجھی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور جوانی میں اس نے کتنا علم حاصل کیا ہو اس بڑھاپے میں وہ سب یا اکثر حصہ بھول جاتا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں ہے اور زمین ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے، اس کی تفسیر میں ہے یہ دوبارہ زندگی دینے کی دوسری دلیل ہے، اور وہ یہ کہ زمین جب خشک ہوتی ہے تو اس میں زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس میں زندگی کی نئی لہر دوڑا دیتا ہے، اور اسی بے جان زمین سے پودے اگنے لگتے ہیں جو خدا اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں؟ آیت نمبر 6، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نمبر 6 کی تفسیر میں ہے مطلب یہ کہ تمہاری اپنی تخلیق ہو یا زمین سے پودے اگانے کا معاملہ، ان ساری باتوں کی اصل علت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں،
اور باقی ساری چیزیں اسی قدرت سے وجود میں آتی ہے، لہذا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 7، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ اس آیت نمبر 7 کی تفسیر میں ہے، انسان کی جس پیدائش کا ذکر اوپر کیا گیا ہے وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ان کی پیدائش ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں ایک اور زندگی دی جائے، کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے، ظالم اور مظلوم سب برابر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کے لیے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا کہ جو چاہے دوسروں پر ظلم کرتا رہے یا گناہوں کا تھومار لگا دے اور اسے اپنے عمل کی کوئی سزا نہ ملے، اور اسی طرح دنیا میں کوئی شخص کتنی پاک باز زندگی گزارے اس کو کوئی انعام نہ ملے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو آخرت میں انہیں دوسری زندگی دے کر انہیں انعام یا سزا ضرور دے۔ آیت نمبر 8، اور لوگوں میں کچھ ایسے جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ آیت نمبر 9، وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آنکھ کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت نمبر 10، کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 11، لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کوئی اور آخرت بھی، ایسے شخص نے دنیا بھی کوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گاٹھا ہے۔ اس آیت نمبر 11 کی تفسیر میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کچھ لوگ اس لالچ میں اسلام لائے کہ اسلام کی وجہ سے انہیں دنیا میں کچھ فوائد حاصل ہوں گے، لیکن جب ان کی توقع پوری نہیں ہوئی بلکہ کوئی آزمائش آ گئی تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ آیت ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ لوگ حق ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مفادات کی خاطر قبول کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی جنگ میں اس نیت سے کنارے کھڑا ہو گیا ہو کہ دونوں لشکروں میں سے جس کا پلہ باری نظر آئے گا اس کے ساتھ ہو جاؤں گا تاکہ کچھ مفادات حاصل کر سکوں۔ سبق یہ دیا گیا ہے کہ اسلام پر عمل اس لالچ میں نہ کرو کہ اس دنیا ہی میں تمہیں کوئی فائدہ مل جائے گا، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہی ہے۔ جہاں تک دنیا کے مفادات کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ مشیت ہے کس کو کیا دیا جائے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے جس میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مصیبت دور فرما کر آزمائش سے نکال دے۔ آیت نمبر 12، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ آیت نمبر 13، یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ اس آیت نمبر 13 کی تفسیر میں ہے، اصل میں ان جھوٹے خداؤں میں خود نہ تو کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، البتہ نقصان پہنچنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جو شخص انہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی آیت نمبر 13 کی تفسیر میں مزید ہے، جس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہو وہ نہ مددگار بنانے کے لائق ہے اور نہ ساتھی بنانے کے
لہذا ان بتوں سے امیدیں لگانا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 14، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 15، جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے لوگ فرماتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ بندہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ لے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جنجلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ اس آیت نمبر 15 کی تفسیر میں ہے، رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالنے کے ایک معنی تو عربی محاورے کے مطابق پھانسی دے کر گلا گھونٹنے کے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں یہ معنی لیے جائیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، تو اس صورت میں آسمان سے مراد اوپر کی سمت یعنی چھت ہوگی، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جس کا خیال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اس کا یہ خیال نہ تو پورا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس پر اگر اسے غصہ اور جنجلاہٹ ہے تو وہ چھت کی طرف ایک رسی تان کر اپنے آپ کو پھانسی دے اور اپنا گلا گھونٹ لے۔ اور آسمان تک رسی تان کر رابطہ کاٹ لینے کی ایک دوسری تشریح جابر بن زید سے منقول ہے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے ان کا سرچشمہ وہ وہی ہے جو آپ پر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو ان کامیابیوں پر غم و غصہ ہے اور ان کامیابیوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رسی تان کر آسمان تک جائے اور وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رابطہ کاٹ دے جس کے ذریعے آپ پر وہی آ رہی ہے اور کامیابیاں حاصل ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے آیت کا یہ مطلب ہے کہ ایسے شخص کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ روح المعانی آیت نمبر 16، اور ہم نے اس قرآن کو کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17، بلا شبہ مومن ہو یا یہودی، صابی ہو یا نصرانی اور مجوسی، یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ آیت نمبر 18، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ دلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اسی آیت نمبر 18 کی تفسیر میں ہے، ان مخلوقات کے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہیں اور ہر چیز اس کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ نیز اس سے عبادت کا سجدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی سمجھ کائنات کے ہر چیز میں موجود ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسے ایک ہی عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ ہر چیز کے سجدے کی صورت مختلف ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کے تمام افراد عبادت کا یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ بہت سے کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ اس لیے انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے انسان بھی یاد رہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، جو شخص اصل عربی میں یہ آیت تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔ آیت نمبر 19، یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا۔ آیت نمبر 20، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کالے گل جائیں گی۔ آیت نمبر 21، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 22، جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکو جلتی آنکھ کا مزہ۔